السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتوں کا خزانے صبح اللہ تعالیٰ لٹاتے رہتے، اور یہ وقت ہے کہ اپنا دعائیں قبول ہوتے ہیں، ہر رزق کی، صحت کی، اولاد کی، ہر دعائیں قبول ہوتے رہتی، اور یہ ٹائم ہے کہ ہم اللہ کے خزانے پالیں، ہم پروفٹ لے لیں، ہم ہماری عبادتوں کو انکیش کر لیں۔ اسی وقت ہمیں ایسی نیند آتی ہے، ایک میٹھی نیند آتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نیپ لے لیں اور اٹھ جائیں، اور شیطان ہمیں اس طرح سے سلا دیتا ہے کہ ہم اس تمام خزانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فجر کے بعد کوئی ذکر کر لے، کوئی اذکار کر لے اور نہ سوئیں تو وقت میں اس طرح سے برکت ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ اپنے سارے کام ہو جاتے ہیں اور سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور وقت رہتا ہے، اپنے کچھ پرسنل کام بھی کر لیتے ہیں، کچھ ہابیز کر لیتے ہیں، دن بھر کے کاموں میں برکت ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر سو جائیں ہم فجر کے بعد، اور تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے وقت میں جیسے کہ کوئی کنجوسی ہو گئی ہو، کوئی حاکال آ گیا ہو، جیسے کہ صبح ہوئی کہ نہیں کہ ظہر ہو جاتی ہے، اور ظہر لنچ ہوا کہ نہیں کہ عصر اور مغرب، تو اس طرح سے وقت چلے جاتے رہتا ہے، اور ایک کے بعد ایک کاموں میں ہم اس طرح بیکار ٹائموں میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تمام دن جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم فجر کے بعد نہ سوئیں، اور کسی نے یہ بہترین الفاظ لکھے ہیں کہ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے۔ اس وقت جب بچپن میں سنتے تھے تو اس کا زیادہ سمجھ نہیں آتا تھا، جیسے جیسے عبادت کا سمجھ آتا گیا تو یہ ہے کہ ہم عبادت اندھیرے کر رہے، صبح جب اندھیری فجر میں ہم عبادت کرتے تو کچھ ہی دیر میں جب سویرا ہوتا تو ہمیں اس کا پروفٹ مل جاتا، اللہ تعالیٰ ہم اس کو پروفٹ دے رہے۔ جیسے یہ ایسے ہے کہ ہم کچھ انویسٹمنٹ کر رہے فجر میں، اور فجر کے بعد ہی امیڈیٹ ہمیں اس کا پروفٹ مل گیا۔ تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ جب اپنے کو نعمتیں، رحمتیں اپنے دے رہے عبادت کے، تو یہ ہے کہ ہمیں فجر کے بعد ہرگز نہیں سونا ہے، جتنی بھی آخر دیر ہو جائے، چاہے کوئی کام میں ملوث ہو یا کوئی فنکشن ہو یا کچھ بھی ہو، 4 کیوں نہ بج جائے، ہمیں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اذکار یا ذکر میں کنٹینیو رہنا ہے۔ ایسا امن ہوتا ہے کہ ہم فجر تو کیسا بھی اٹھ کے پڑھ لیتے، لیکن اس کے بعد ہم فجر کے اذکار اور نمازیں چھوڑ دیتے اور سو جاتے۔ کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم فجر کی نماز کسی بھی طرح پڑھ لیں، اور فجر کے بعد کے اذکار بھی پڑھ لیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتوں کے خزانے مل جائیں۔ میرا بھی ایسے ہی تھا کہ میں کوشش کرتی تھی کہ میری فجر کے بعد نہ سوؤں اور اذکار میں رہوں، لیکن تمام کوششوں کے بعد ہر وقت میں ناکامیاب ہوتی رہی۔ پھر میں اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ اللہ، مجھے فجر کے بعد نہیں سونا ہے، اور مجھ سے یہ عادت چھڑوا دیجئے، اور میری فجر کے بعد کنٹینیو کریے وقت۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آج میرا وقت میں کافی برکت ہے، اور میں تمام کام آسانی سے کر لیتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میری اذکار اور ذکر ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسے کنٹینیو اگر فجر کے بعد دیکھیں گے چند دنوں کے بعد کہ کس طرح سے وقت میں برکت ہو جائیں گی، کس طرح سے آپ کے کام میں بنتے جائیں گے، کس طرح سے آسانیاں ہو جائیں گی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا دیکھیں گے کہ آپ میراکلز ہونے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔